فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات کے مناظر ہیں۔ بہت اہم ملاقاتیں اس دورے میں ہونے جا رہی ہیں اور بہت اہم گفتگو اس دورے میں ہونے جا رہی ہے اور مختلف لیولز پر مختلف سطح پر ملاقاتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات ہوئی ہے اور مناظر بھی آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں۔ اس ملاقات کے مصافحہ کیا جا رہا ہے ایرانی صدر کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس حوالے سے مختلف ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے جب پاکستان پہنچے تھے تو اس وقت زبردست استقبال کیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس آمد پر زبردست استقبال کیا گیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کہیے گا دورہ پاکستان ہے ایرانی صدر کا اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ دورہ ہے، خیر کا دورہ ہے، تشکر کا دورہ ہے اور اس سے میوچلی ایک بینیفٹ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس معاہدے کے بعد پاکستان آئے ہیں، پاکستان کا پاکستانی عوام کو زیادہ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ آپ آگے یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اور ایران آپس میں کون کون سی چیزیں بینیفٹ لیتے ہیں۔ پاکستان ظاہر ہے آئل اور گیس کی بہت سخت ضرورت ہے، وہ ہمیں اچھی پرائس میں مل جائے گا اور ہمارا فورن ایکسچینج بھی بڑھ جائے گا۔ ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کے ساتھ پاکستان سے بہت کافی بڑا معاہدہ کر چکے، پہلے 10 سے 15 بلین ڈالر کا ہم ٹریڈ ایجنسی سے کیا کریں گے اور ساتھ جہاں پر دنیا پورٹ بند کر دیا ہے ایران نے ان کا، اب ان کا وہ کنٹینر شپ سروس ہے، شپ لائن ہے، وہ پاکستان میں کرنسی پورٹ پر آئیں گی اور اس کے بعد گوادر پورٹ پر چلی جائیں گی، یہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک اوور آل دیکھا جائے تو یہ اس معاہدے کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہم فہم ملک ہیں، پریزنٹ ملک ہیں، پاکستان نے کھل کے ایران کا ہر موقع پہ لڑائی میں ساتھ دیا، 2025 میں بھی لڑائی اس وقت دیا، اس وقت بھی ساتھ دیا اور جب مورلی ڈپلومیٹکلی نے سپورٹ کیا اور مشکل حالات میں ہم نے چھوڑ کیا کہ یہ معاہدہ ہو جائے اور ہم نے بہت سے سالی کا اظہار کیا۔ اور ایرانی حکومت اسی ٹرم کے پریزیڈنٹ آئے ہیں کہ دیکھیں گے پاکستان کے ساتھ کس قسم کے میوچلی بینیفٹ حاصل کیے جاتے ہیں اور یہ دورہ آئی ایم شیور کہ جب جائیں گے تو اس سے پتہ چلے گا بہت کامیاب دورہ ہے۔ بالکل جی، بریگیڈیئر صاحب یقینی طور پر پاکستان کے لیے یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح برابر اہمیت کا حامل ہے ایران کے لیے بھی، کیونکہ ایران کے اوپر ایک لمبے عرصے تک پابندیاں رہی ہیں اور اب پابندیاں اٹھ رہی ہیں، وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ پابندیاں اب لفٹ ہوں گی تو ایران کو بھی پاکستان کے اندر مارکیٹ ملے گی، پاکستان کو بھی ایران میں مارکیٹ ملے گی۔ بالکل، پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں تو معاہدے کے بعد ایران کے اوپر سے امریکن پابندیاں جو ہے وہ سینکشن ختم ہو گئی ہیں، ایران کو آئل اور تیل گیس بیچنے کی اجازت مل گئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جب آپ ایران چائنا جو ان سے آئل خریدے گا، پاکستان آئل اور گیس میں انٹرسٹڈ ہے اور دوسرے جو چیز گڈز ہیں ان میں ہم انٹرسٹڈ ہوں گے، تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے تو بہت ہی بڑا ہے، بلکہ ملٹری بینیفٹ ہوگا۔ ایران کو بھی پاکستان کا بھی اب ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کون کون چیزیں پاکستان سے ایران کو فائدہ ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ گیس پائپ لائن ہماری پیچھے بلوچستان میں اور اب صرف ہمیں کو کنیکٹ کرنا ہے، تو یہ چیزیں دیکھا جائے جو ہم دور سے لیتے ہیں گیس وہ مہنگی ملتی ہے اور گیس نزدیک سے ملے گی، ٹرانسپورٹیشن کا کیش کم ہو جائے گا، ایٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ لوکل کرنسیوں سے ڈیل کرنی ہے اور ہمارا فورن ایکسچینج بہت بچے، تو ایران ایسی اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے۔ ایران میں پریزنٹ اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن آیا پاکستان کا، تو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ٹریڈ کے بارے میں بات کریں۔ بالکل جی، بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہیے گا ماضی میں جس طرح سے پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات رہے، جس طرح سے سرد مہری رہی، وجہ بھارت یقینی طور پر اس کی جانب سے متاثر کیا گیا پاکستان اور ایران کے تعلقات کو، اس لیول سے اس لیول پر تعلقات کو لے کر آنا کہ جنگ بندی ہونے کے بعد سب سے پہلا دورہ پاکستان کا کیا جائے اور اتنے بڑے وفد کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کے لیے دورہ کیا جائے، بڑی ایک ایفرٹ ہے سیاسی عسکری قیادت کی پاکستان کی، جس کو سراہا جانا چاہیے یقینی طور پر۔
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات چیت کر رہے تھے اور ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ ایک بڑا دورہ ہے اور بڑی مارکیٹس مل سکتی ہیں، دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی مارکیٹ تک رسائی مل سکتی ہے۔ چونکہ ایران کے اوپر پابندیاں تھیں، ایران پابندیوں کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اوپنلی تجارت کرنے کا کبھی پاکستان کو موقع نہیں ملا، تو پاکستان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ پاکستان اٹھائے۔ دوسری جانب ایران کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ناظرین، ایرانی صدر نے مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا ہے۔ اس دورے میں گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی صدر نے کشیدگی کو ختم کرنے میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے، اس کے اوپر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ ملاقات میں علاقائی پیش رفت اور امن اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے اور ایرانی صدر نے مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا ہے۔ ایرانی صدر نے کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کیا ہے۔ ایرانی صدر کی جانب سے تنازع کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا ہے اور اسی اعتراف کی بدولت ایرانی وفد پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دورہ صرف اظہار تشکر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے لیے نئی راہیں کھولنے جا رہا ہے۔ اقتصادی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے دونوں ملکوں کو اس دورے سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس دورے سے تمام ثمرات پاکستان حاصل کرے۔ اسی طرح سے کوشش ہے ایرانی وفد کی جانب سے بھی، ایران کی جانب سے بھی، کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید اگلے لیول تک بڑھائے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے کئی مرتبہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کی اور اب پاکستان کا کردار ایران کے لیے ایک ایسا کردار بن چکا ہے کہ جس نے ہمیشہ ایران کو سپورٹ کیا، نہ صرف جنگ کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امن معاہدے کے لیے بھی پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کو ایران کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر اعتراف پوری دنیا میں پاکستان کا کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا اعتراف خود ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ ایک پورا وقت پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر رہا ہے اور پاکستان کی کوششوں کو سراہ رہا ہے۔ مختلف ملاقاتیں شیڈیول ہیں اور وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی اور ان ملاقاتوں میں مختلف امور کے اوپر بحث کی جائے گی۔ 14 نکات جو کہ ایم او یو کے اندر سائن ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی کہ کس طرح سے تکنیکی سطح کے مذاکرات کو امریکہ ایران کے درمیان آگے بڑھایا جائے گا۔ بڑے اہم معاملات ہیں جس میں نیوکلیئر ڈسٹ کے حوالے سے معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر پروگرام ایران کا کس طرح سے آگے بڑھے گا اس کے اوپر بات چیت کی جانی ہے اور پاکستان کی جانب سے ہر لیول کے اوپر پاکستان میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، بڑا دورہ ہے، ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے لیے اس دورے کو؟ مختصر تو یہ کہ سب سے پہلے ہم ایرانی پریزیڈنٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور یہ ایک تشکر پاکستان کا جس طرح نعرہ لگا تھا ایرانی پارلیمنٹ میں، ہم تشکر ایران کا آج نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے جس طرح پاکستان کے اوپر اعتماد کیا اس سارے ثالثی پروسیس میں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایران کو یہ ثالثی کی آفر رشیا کی طرف سے تھی جو اس کا بہت پرانا الہی تھا، مگر ایران نے یہ اعتماد رشیا کو نہیں دیا۔ ایران کو یہ دعوت چائنا کی طرف سے تھی مگر ایران نے یہ اعتماد چائنا کو نہیں دیا اور پوری دنیا میں اس نے یہ اعزاز پاکستان کو دیا ہے اور یہ اعتماد اس نے پاکستان کو دیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایرانی قیادت کی، ایرانی رہبر کی اور ایرانی قوم کے مشکور ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے جو اس ثالثی کا کردار نبھایا، اس کی بھی مثال دنیا میں نہیں ملتی اور جس مشکل وقت میں پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ڈیورنگ دا وار جو 2 دورے انہوں نے ایران میں کیے، جس دلیری کے ساتھ اور جس قیادت کا
इत्मीनान उनको लिया और दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती, और ये उसी का तसलसल है। और ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो 78 ईयर्स से इस मोहब्बत के रिलेशन है कि ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 के बाद वजूद में आने के बाद एक्सेप्ट किया, और ईरान की ऑल आउट सपोर्ट 1965 वॉर में, 1971 वॉर में ईरान का हमेशा से कश्मीर के ऊपर जो मौक़िफ़ रहा है, ऐसा मौक़िफ़ शायद पाकिस्तान के अलावा और किसी मुल्क ने नहीं रखा। और हर हाल में ईरान ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया है। ईरान के जो शहीद रहबर खामनाई साहब का जो बयान था कि ईरान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और पाकिस्तान ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो आज उसका अमली मुजाहरा हम देखते हैं जब ईरान के प्रेसिडेंट जिनेवा के बाद सीधे पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। और अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अस्करी क़यादत की, अपना लोहा तो मई 2025 में अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर करके तो मनवा ही लिया था, मगर जिस तरह उन्होंने अपनी इस सलाहियत का जो सफारतकारी में उन्होंने उजागर हुई है, इसकी मिसाल भी इससे पहले किसी क़यादत की नहीं मिलती। और हम इस दौरे से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह बहुत मुस्बत नताइज निकलेंगे, इस खित्ते में अमन आएगा, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ेगा, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान और ईरान के जो कारोबारी रिलेशन हैं वो बहाल होंगे। बिल्कुल ठीक। मेजर साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से मेहनत की गई पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से इस लेवल तक मामलात को लेकर आने के लिए, मेरा इशारा है ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, ये भी एक बड़ी ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। देखिए, ये एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों इस्लामी कुव्वतें थीं और दोनों के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल था। जिस तरह के पाकिस्तान और ईरान के साथ साथ टर्की में है, सऊदी अरब में है, तो हमेशा से जो स्पॉयलर्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उन्होंने हमेशा से अपना एक रोल प्ले किया कि वो मुसलमान मुल्कों को एक दूसरे से दूर रखें, एक दूसरे के बीच में नफरत का बीज बो के रखा, फॉर देयर ग्रेटर जो उनके अज़ाइम थे उसकी खातिर। लेकिन इस जंग ने बहुत सारे जो छुपे हुए वो काले चेहरे थे उनको सामने ला के खड़ा कर दिया, और जिस तरह उन चेहरों को बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की क़यादत ने, रियासत पाकिस्तान ने, और स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बेशक इन कोशिशों को सराहा जा रहा है, न सिर्फ ईरान की जानिब से बल्कि दुनिया की जानिब से। बहुत शुक्रिया, मेजर रिटायर्ड मिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे।